ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیئرمین استحکامی پاکستان واجب محمود احمد وان جرمنی سے آپ کی خدمت میں مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیوز بن رہی ہیں وہ پاکستان کے تمام جمہوری، سیاسی اور تفریق کے جو خلا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ بحرانوں میں ہی گرے رہے ہیں، شکار رہے ہیں، ان کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ ایک دیکھیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اس میں ایک قوم آباد ہے، لیکن پاکستان جس یہ پلانیٹ ہے، زمین ہے، اس پہ اور بھی ممالک ہیں، جیسے ہمارا ہمسایہ ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، چائنا ہے، روس لینڈ ہے، جاپان ہے، بے شمار ممالک ہیں جو آباد ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے، ہم نے پاکستان کے لوگوں کا معیار زندگی کیسے بہتر کرنا ہے، اور اس کے بعد جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ اپنی خارجہ پالیسی ہم نے کیا بیان کرنی ہے، اور ہماری داخلی پالیسی کیا ہو، اور ہمارا کیا مشن ہو، ہمارے اصول کیا ہوں، یا پاکستان کی ڈگنیٹی اور سورنٹی کی وہ کیا توقعات ہیں، یا ہماری ایک شناخت کیا ہو۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ جب ہمارا گھر مضبوط ہوگا، ہمارے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا، انصاف ہوگا، انصاف کی فراہمی ہوگی، غریب کی مدد کی جائے گی، اس کی پکار پر 100 فوٹ جتنی جلدی ممکن ہوا اس کو انصاف دیا جائے گا، ظالم کے خلاف اس کا تحفظ کیا جائے گا، ظلم کے خلاف اس کی مدد کی جائے گی، مظلوم کی مدد کی جائے گی، غربت کا خاتمہ ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ ہوگا، رشوت کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ تو پھر ہم اپنے گھر کو پہلے مضبوط کریں گے، تو پھر ہم باہر کی دنیا میں اپنی خارجہ پالیسی کو ایک مضبوطی کے ساتھ امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے ممالک کو یہ پتہ ہو کہ اگر ہم نے پاکستان کی بات نہ مانی تو ہمیں کیا نقصان ہوگا، ہمیں اتنا مضبوط ہونا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا وجہ ہے کہ ہم طاقتور نہیں بن رہے، ہمارے بحران ختم نہیں ہو رہے، سیاسی بحران، جمہوری بحران، خانہ جنگی، لاقانونیت، بے روزگاری، ذخیرہ اندوزی، پاکستانیوں کا ملک چھوڑنا، بے یقینی، افراتفری۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو ختم نہیں کر رہے؟ ناظرین، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے جو ہم نے قانون قاعدے بنائے ہیں اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ناظرین، اگر ہم 90% کی فیور یا ان کی مضبوطی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے پاکستان میں 100 سے 90% جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، تو اگر ہم ان کا معیار زندگی اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں 10% جو مسلمان لوگ نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ کھڑا کرنا ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاکستان میں ہسپتال بہت اچھے ہیں، عدالتیں بہت اچھا انصاف فراہم کر رہی ہیں، پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے، بے روزگاری کی شرح بہت کم ہے، صنعتیں لگی ہوئی ہیں، سڑکیں بہترین ہیں، ہسپتال بہترین بنے ہوئے ہیں، سفر کی سہولیات بہت اعلیٰ قسم کی ہیں، تو کس کو فائدہ ہے؟ 90% کو۔
یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، کالجز بنے ہوئے ہیں، اسکول بنے ہوئے ہیں، تو کن کے بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ 90% کے۔ پاکستان میں کاروبار ہے، انڈسٹری ہے، تو کون سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں؟ 90% کے۔ فائدہ کن کو ہے؟ 90% کو۔ یعنی کہ جتنا بھی فائدہ ہے وہ تو 90% کو ہے۔ تو ناظرین، 90% کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں 10% کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا، اور ہمیں باہر سے ٹیکنالوجی بھی اپنے ملک میں لے کے آنی ہوگی، اور اس کا فائدہ کس کو ہے؟ 90% کو ہے، کہ ہم باہر کی دنیا سے بھی کاروبار کریں، انویسٹر ہمارے ملک میں آئیں، ہمارے انویسٹر وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، تو فائدہ کس کو ہے؟ 90% کو۔ تو 90% کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تو اگر ہم نے 90% کو فائدہ دینا ہے تو ہمیں 10% کو ساتھ ملانا ہوگا۔ اس 10% کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ ساری ترقی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں پارلیمنٹ میں قومی پلیٹ فارم تشکیل دینا پڑے گا۔ اور ہر پاکستان کے شہری کو آئینی اور قانونی طور پر قومی درجہ دینا ہوگا، اور قومی پلیٹ فارم کے اوپر قانون سازی ہوگی کہ جو لوگ ہماری قوم میں نفرت پھیلاتے ہیں، ہماری شہریوں کو تقسیم کرتے ہیں، وہ لوگ شاٹ آؤٹ ہوں گے، ان کے لیے سزا ہوگی، 15 سال سزا، 25 لاکھ جرمانہ، 50 کوڑے۔ اور اس کے بعد ہمیں اس قوم میں سے جو پڑھا لکھا ہے اس کو میرٹ پہ نوکری دینی ہوگی، اور اس کے بعد اس قوم کے تمام شہری جو مختلف مذاہب میں ہیں ان کو حقوق میں برابری دینی ہوگی۔ وہ 10% کو آپ اپنے ساتھ ملائیں گے تو آپ باہر کی دنیا سے بھی ٹیکنالوجی پاکستان لے کے آئیں گے، تو فائدہ کس کو ہے ناظرین؟ 90% کو ہے۔ 90% کون ہے ناظرین؟ مسلمان ہے۔ تو جو بھی مسلمان کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے، سیاست دان ہے، جمہوریت دان ہے، اداروں میں کام کر رہے ہیں، جس کو مسلمانوں کا درد ہے، ہمدردی ہے، تو وہ پاکستان میں قومی پلیٹ فارم بنائے، میرٹ اور برابری کے قوانین بنائے۔ اس کے بعد 90% کا فائدہ ہے، 90% کی ترقی ہے، 90% کے لیے معیار زندگی ہے۔ ناظرین، کیونکہ اس دنیا میں تمام ممالک ہمارے ہم عقائد نہیں ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا کیا عقیدہ ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے لیے کون سا ملک کام کر رہا ہے۔ جیسے اقوام متحدہ ہے، وہاں میں پوری دنیا کے ممالک کی نمائندگی ہے، وہاں پہ کوئی مذہب نہیں کسی کا بھی، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ قوانین کس ملک نے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اچھے بنائے ہیں، ویل ڈن ہے۔ تو ہمیں ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ ہم دنیا سے ٹیکنالوجی لے کر پاکستان لے کے آئیں، دنیا کا پیسہ پاکستان میں لے کے آئیں، تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ 90% کو۔ 90% کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اب کیا ہوا ہے ناظرین کہ ہم نے 10% کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کیا، ہم نے قانون بنائے، ہم نے قومی پلیٹ فارم ختم کیا پارلیمنٹ میں، ہم نے میرٹ ختم کیا پارلیمنٹ میں، ہم نے پاکستان کے شہریوں کو حقوق میں تقسیم کیا پارلیمنٹ میں۔ 10% کو کچلنے کی خاطر ہم نے 90% مسلمان کو کچل دیا، یعنی کہ 10% کو ہم نے اپنے ساتھ کھڑا نہیں کیا تو 90% کو کچل دیا۔ اب 10 کا اور 90 کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، 10% کا اور 90% کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر 90 آدمی کھانا کھاتے ہوں نا تو ان کا بچہ بھی 10 کھا لینا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ 10% کو کچلنے کے لیے 90% کو کچل دیا۔ کیسے کچلا؟ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ناظرین۔ ہسپتالوں میں کون علاج
اور ادویات کی کمی کا شکار ہو رہا ہے مسلمان۔ پاکستان کے دیہات دور دراز علاقوں میں جن کو ہارٹ اٹیک ہے یا جن کو فالج ہے یا بے شمار بیماریاں ہیں، کون ان کے شکار ہو رہا ہے مسلمان۔ کس کو علاج نہیں مل رہا مسلمانوں کو۔ کتنی عورتیں ہیں جو ڈلیوری کے دوران ہی اپنی جان مالک حقیقی میں پیش کر دیتی ہیں، جو اس دنیا سے پردہ کر جاتی ہیں۔ گاؤں کی زندگی دیکھ لیں آپ، مسلمان عورتیں ہیں۔ بے روزگار کون ہے ناظرین؟ مسلمان ہے۔ غربت کا شکار کون ہے؟ مسلمان ہے۔ لاقانونیت کا شکار کون ہے؟ پاکستان کا مسلمان ہے۔ عدالتوں میں کون دھکے کھا رہا ہے؟ مسلمان کھا رہا ہے۔ پولیس میں کون اپنا جا کر اپنا چکر لگا رہا ہے انصاف کی خاطر؟ مسلمان ہے۔ ذخیرہ اندوزی کی مد میں جن کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ مہنگائی کے زد میں کون آیا؟ مسلمان آیا۔ تو ناظرین، یہ سب کچھ تب ہے کہ ہم نے 10% کو کچلنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں ایماندار بننا ہے، ہمیں پاکستانیوں کا حق پاکستان کو دینا ہے۔ تو ناظرین، 90% کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، پاکستان کی اکثریت کو بچانے کے لیے، پاکستان کی ڈگنیٹی اور ساورنٹی کو بچانے کے لیے 10% ساتھ ملانے ہوں گے۔ ایک لائن میں کھڑا کر کے سب کا ووٹ لیا جائے گا، میرٹ لیا جائے گا، برابری دی جائے گی، تب ہم 90% کو اعلیٰ معیار زندگی فراہم کریں گے۔ تو ناظرین، جو یہ گیت یا نعرے لگاتے ہیں کہ ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، یہ نعرے ہیں۔ دوسری طرف یہ لوگ تفریح کر رہے ہیں، قومی پلیٹ فارم ختم کر رہے ہیں، میرٹ ختم کر رہے ہیں، حقوق میں تقسیم کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے 90% مسلمان کچلا جا رہا ہے۔ تو خدا را 90% مسلمان کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو 10% کو ساتھ ملانا ہوگا۔ تو اس کے بعد پاکستان میں جتنے بھی کاروبار ہے، انڈسٹری ہے، ہسپتال ہیں، بچے آپ کے اسکولوں میں جا رہے ہیں، تو وہ مسلمانوں کو جائیں گے، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔